چین سے آنے والے ایرانی بحری جہاز پر امریکہ کا حملہ، ایران نے مذاکرات کو امریکی ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، فیصلے سے ثالث ملک پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ امریکہ سفارتی عمل آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی اور ایرانی جہاز پر حملہ کر کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ موجودہ صورتحال کے باعث آبنائے ہرمز کو یک طرفہ طور پر معمول پر لانا ممکن نہیں۔ امریکی تجاویز غیر سنجیدہ، مطالبات غیر حقیقی ہیں۔ ایران سے جوہری مواد کی بیرون ملک منتقلی کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی۔ اس سے پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ دشمن پر عدم اعتماد اور باہمی روابط میں محتاط رہنا ناقابل تردید ضرورت ہے۔ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، کشیدگی میں کمی کے لیے ہر معقول اور سفارتی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں ایرانی پرچم بردار جہاز ایم وی توسکا کو بندر عباس کی طرف جاتے ہوئے وارننگ دی گئی۔ نہ رکنے پر انجن روم کو نشانہ بنایا۔ امریکی مرینز نے جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ ایرانی افواج نے ایرانی تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ جلد امریکی فوج کی اس قذاقی کا جواب دیں گے۔ امریکی ناکہ بندی سے اب تک ایرانی بندرگاہوں کو آنے جانے والے 25 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی کارگو جہاز توسکا اب امریکی مریض کے قبضے میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی کارگو جہاز پر قبضے میں لینے پر چین کا تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات نازک مرحلے پر ہیں۔ امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں گے۔ چین جاری مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کرے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات جلد شروع کرانے کے لیے پاکستان نے سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی۔ امریکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ، کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے ساتھ رابطے بڑھا دیے ہیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلیٰ ترین سفارتی رابطوں کے نتیجے میں ایرانی وفد کے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے کا قوی امکان ہے۔ صدر ٹرمپ آج خلیج فارس کی ناکہ بندی سے متعلق اہم اعلان کر سکتے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے کہا تھا کہ ان کے نمائندے مذاکرات کے لیے آج شام اسلام آباد میں ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی اور مذاکراتی چینلز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور۔ ایرانی سفیر نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ دہائیوں پر محیط پاک ایران برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان مذاکرات کے ذریعے ایران امریکہ تنازع کے حل کا خواہاں ہے۔ تنازع کا دیر پا حل ہی خطے کے امن و استحکام کا ضامن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے بھی ملاقات۔ محسن نقوی نے اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے سیکیورٹی انتظامات سے متعلق آگاہ کیا۔ کہا تمام خاص مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی صدر کا آبنائے ہرمز سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور۔ کہا چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازعات سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیے جائیں۔ روس، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہنے کے لیے پر امید ہے۔ کریملن سے جاری بیان میں ضرورت پڑنے پر ثالثی میں مدد کی بھی پیشکش۔ کہا مذاکراتی عمل سے خطے اور عالمی معیشت کے لیے منفی نتائج سے بچا جا سکے گا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مکالمے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا خطے میں مکالمے اور مثبت روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی معیشت پر اثرات، خصوصاً ترقی پذیر ممالک کے لیے اثرات پر تشویش کا اظہار، تنازعات کے پرامن حل اور سفارتی راستہ اپنانے پر زور۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، پاک فوج، رینجرز، اسلام آباد اور پنجاب پولیس تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند، شہریوں کو متبادل ٹریفک پلان پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ ٹریفک پولیس کے مطابق G5، G6، G7، F6 اور F7 کے رہائشی راولپنڈی آنے جانے کے لیے ماگلا روڈ سے 9th ایونیو استعمال کریں۔ دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند، راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند۔ راولپنڈی میں فیض آباد، پیر بدائی اور 26 نمبر ٹرانسپورٹ اڈے بھی بند۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بندش سے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر رش بڑھ گیا۔ اسلام آباد کے سرکاری دفاتر کے ملازمین کا آج ورک فرام ہوم۔ فیض آباد ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر اور دیگر پولیس خدمت مراکز میں بھی سرگرمیاں معطل۔ سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں کلاسز آن لائن کر دی گئی۔ لیبنان نے اسرائیل سے بات چیت کے لیے اپنا مندوب نامزد کر دیا۔ لیبنانی صدر کا کہنا ہے کہ سابق سفیر سائمن کھرم اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی قیادت کریں گے۔ سائمن امریکہ میں لیبنان کے سفیر رہ چکے۔ دوسری جانب اسرائیل کی لیبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، جنوبی لیبنان میں کفر کلا پر بمباری، راکٹ لانچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، جنوبی قصبے بنت جبیل میں گھروں کو مسمار کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی لیبنانی شہریوں کو دریائے لتانی کے قریب علاقوں میں واپس نہ آنے کی بھی وارننگ۔ حزب اللہ کا جنوبی لیبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ، کہا گزشتہ روز طیبہ سے دیر سریان کی جانب جانے والے 8 اسرائیلی بختربند گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 ٹینک تباہ ہوئے۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں پر مشاورت۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور حمزہ شہباز سمیت پارٹی کے پارلیمانی رہنما شریک۔ پنجاب ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کا استقبال کیا۔ الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان میں 7 جون کو عام انتخابات کرانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گندم فروخت کی حد ختم کرنے کا فیصلہ، گندم خریداری مہم تیز کرنے اور آبادکاروں کو فوری ادائیگیاں یقینی بنانے کی ہدایت۔ گندم خریداری کے جائز اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ وزیر خوراک محبوب الزمان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا کہ گندم خریداری مہم 1 اپریل سے شروع کر دی گئی ہے۔ ہدف 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم حاصل کرنا ہے اور پیمز اسپتال اسلام آباد کے HIV سینٹر میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ HIV سینٹر پیمز کی دستاویز کے مطابق گزشتہ ماہ سب سے زیادہ 36 جبکہ جنوری میں 34 کیس رپورٹ ہوئے۔ رواں ماہ 20 روز میں 11 نئے کیس رپورٹ۔ مریضوں کی تعداد خواتین سے زیادہ، ٹرانسجینڈر کیسز بھی رپورٹ۔ وفاقی وزارت صحت کی HIV کیسز میں اضافے کی خبروں کی تردید۔ وضاحتی بیان میں کہا کہ رپورٹس میں 15 ماہ کے HIV کیسز کو ایک ساتھ جوڑ کر سنسنی پھیلائی گئی۔ اسلام آباد میں HIV کی صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔